اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد معجل فرجهم. آج ہماری گفتگو بحث کتاب شرائع الاسلام میں مسائل اربع کے بارے میں ہے. مسائل اربع یعنی 4 مسائل بتائے جا رہے ہیں. یعنی الاولا یعنی المسئلۃ الاولا یعنی الاولا یعنی المسئلۃ الاولا. اذا عطس الرجل فی الصلاۃ، اگر کوئی انسان نماز میں چھینکے، جی یستحب له، مستحب ہے اس کے لیے، ان یحمد اللہ، کہ اللہ کی حمد کرے. کیا کہ الحمدللہ. وکذا ان عطس غیرہ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا چھینکے تو مستحب ہے اس کے لیے تسمیۃ، اس پر کیا کرے، اللہ سے اس کے لیے رحم کی دعا کرے. الثانیہ، یعنی کوئی چھینکے خود تو کیا کہے الحمدللہ، اور کوئی دوسرا چھینکے مثلا صحیح تو کیا کرے یرحمک اللہ یرحمک اللہ مثلا. صحیح، یعنی جب خود چھینکے تو کیا کہے الحمدللہ، اور کوئی دوسرا یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ. الثانیہ المسئلۃ الثانیہ، اذا سلم علیہ، اگر کوئی نمازی پر سلام کرے، نمازی کو سلام کرے، یجوز ان یرد مثل قولہ، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اسی کے طریقے سے جواب دے، یعنی جو اس نے کہا ہے وہی جواب دے. مثلا سلام علیکم، جواب یہ نہ کہے وعلیکم السلام، بلکہ سلام علیکم ہی جواب دے. صحیح، اللہ روایت کی بنا کی بات روایت میں آئی ہے. الثالثہ یجوز ان یدعو بکل دعا، جائز ہے نماز میں دعا کرنا، کوئی بھی دعا، یتضمن تسبیحا، وہ اپنے ذمہ لی تسبیح لیے ہوئے ہو، اور تحمیدن، یا اللہ کی حمد لیے ہوئے ہو، اور طلب شیء مباح، یا کوئی ایسی شے اپنے ذمہ میں لیے ہوئے جو جس کا مانگنا مباح ہو، جو مباح شے ہے اس کو طلب کرے. من امور دنیا، چاہے وہ دنیاوی امور سے ہو، والآخرہ، یا آخرت کی امور سے ہو، چاہے دنیاوی امور سے ہو یا آخرت کی امور سے ہو. قائماً و قاعداً، بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی، راکعاً و ساجداً، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. ولا یجوز ان یطلب شیئا محرما، یعنی جائز چیز مباح چیز، چاہے وہ دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، سب مانگ سکتا ہے انسان، لیکن حرام چیز نہیں مانگ سکتا. حرام چیز کا مانگنا جائز ظاہر ہے نہیں ہے. وَلَوْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، اور ایسا کر لیا تو کیا ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی. الرابع یعنی المسئلۃ الرابعہ، یجوز للمصلی ان یقطع صلاته اذا خاف تلف مالی. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے نمازی کے لیے نماز کو توڑنا، یا اسے خوف ہو اپنے مال کے تلف ہونے کا، کہ اگر میں نے نماز کو پڑھا پورا کیا تو میرا فلاں مال تلف ہو جائے گا. اور فرار غریب یا قرض والا چلا جائے گا، نکل جائے گا، بھاگ جائے گا. صحیح. اور تردی الطفل، یا بچہ، تردی الطفل یعنی بچہ کنویں میں گر جائے گا. دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گھر میں کنویں ہوتے تھے نا، کہ آس پاس کنویں دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بچہ پاس ہے، اب بچہ مثلا کنویں کے نزدیک جا رہا ہے تو گر جائے گا نا، اسے کیا پتا. تو ایسے موقع میں نماز توڑنا جائز ہے. وما شابہ ذالک، جو اس طرح کے خطرے ہیں، کوئی مشکل ہے، خطرہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے، ضرر ہے، تو اس میں نماز توڑ سکتا ہے. ولا یجوز قطع صلاۃ اختیارا، اور اختیاری حالت میں نماز کا توڑنا جائز نہیں. آپ بلا نماز پڑھنے
لگے، خام خواہ نماز توڑنے لگے. تو اختیاری حالت میں نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے. الرکن الثالث، تیسرا رکن، فی بقیۃ الصلوات و فی فصول، بقیہ صلوات میں اور اس میں چند فصلیں ہیں. الاول فی صلاۃ الجمعہ، الاولین فصل پر نماز جمعہ کے بیان میں ہے. والنظر فی الجمعہ، اور جمعہ کے بارے میں نظر. ومن تجب علیہ، اور یہ نماز جمعہ کس پر واجب ہے؟ وہ آدابہ، اور اس کے یعنی نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز جمعہ اور اس میں نظر، اور کس پر واجب ہے جمعہ اور اس کے آداب کیا ہے. الاول الجمعہ، نماز جمعہ. رکعتان، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. کالصبح، صبح کے طریقے سے. یسقط معہما الظہر، اور اگر کوئی انسان نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ظہر ساقط ہو جائے گا. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا، اور واجب ہے ان دونوں میں جہر، یعنی جہر کے ساتھ نماز جمعہ ہونی چاہیے. کب واجب ہوتی ہے نماز جمعہ؟ کہہ رہے ہیں نماز جمعہ واجب ہوتی ہے وَتَجِبُ، یعنی واجب ہوتی ہے نماز جمعہ بِزَوَالِ الشَّمْس، سورج کے زوال سے. وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا، یعنی جب وقت ہوتا ہے نماز جمعہ کا؟ زوال الشمس. وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا، اور اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، خرج ہوتا ہے. اذا صار ظل كل شيء مثله، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب نماز جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ولو خرج الوقت، اگر وقت نکل جائے وہ وقت ہی اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اتم جمعتان، تو وہ اپنے جمعے کو تمام کرے گا، تو جمعہ صحیح ہوگا. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وقت تمام ہو گیا، پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ اسے تمام کیجیے، پوری کیجیے، آپ کا جمعہ صحیح ہے. امامن کانو معمومن، چاہے آپ امام ہو یا معموم ہو. وتفوت الجمعہ بفوات الوقت، اور جمعہ فوت ہو جاتا ہے وقت کے فوت ہو جانے سے، اس کی قضا نہیں ہے. اگر وقت تمام ہو گیا تو جمعہ فوت ہو جائے گا، یعنی جمعہ ختم، ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. یعنی جمعہ کب پڑھا جائے گا؟ اس کے وقت میں. اگر وقت میں نہیں پڑھا ہے تو بس وقت فوت ہو گیا تو جمعہ فوت ہو گیا، یعنی وقت ختم ہو گیا تو جمعہ ختم ہو گیا. ثم لا تقضى جمعتان، اگر وقت نکل جائے تو پھر جیسے آپ ظہر کی قضا کرتے ہیں، مغرب عشاء کی قضا کرتے ہیں، صبح کی قضا کرتے ہیں، اس طرح نماز ظہر کی قضا، نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے. بلکہ نماز جمعہ اگر وقت میں پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر نہیں پڑھی تو اس کی قضا نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُقْضَى ظُهْرًا، اس کے بعد ظہر پڑھی جائے گی. اگر ظہر بھی قضا ہو گئی تو پھر ظہر کی قضا کی جائے گی. جمعہ کی قضا، جمعہ کا دن تھا، آپ نے نماز جمعہ نہیں پڑھ پایا، حتیٰ کہ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ ظہر پڑھیں گے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مثلا آپ نے نماز ظہر بھی نہیں پڑھی، اس کا بھی وقت نکل گیا، مغرب ہو گئی، صحیح رات ہو گئی، تو نماز ظہر کا وقت بھی گیا، تو نماز ظہر بھی آپ کی قضا ہو گئی. تو آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ قضا میں، بلکہ صرف ظہر پڑھیں گے. ولو وجبت الجمعہ، اگر جمعہ واجب ہو، فصلی الظہر، اور مثلا ظہر کی نماز پڑھے، وجب علیہ السعی لذالک فإن أدرکها، واجب اس کے اوپر اس کو حاصل کرنا اگر وہ اسے حاصل کر سکے. وإلا عاد الظہر ولم يجتزی بالأول، اور اگر نہیں ممکن ہے تو پھر ظہر کا اعادہ کرے گا. ولم يجتزی بالأول، اور وہ پہلے والے پر اکتفا نہیں کرے گا. یعنی اگر کوئی شخص کسی پر جو ہے وہ جمعہ واجب ہے اور وہ ظہر پڑھے، صحیح، تو اس پر صحیح واجب ہے کہ وہ اس کو ترک کرے. اور اگر نہیں کر پایا عاد الظہر، تو پھر وہ ظہر کا اعادہ کرے گا. ولم یجتزی بالاول، اور وہ پہلے والے پر اکتفا نہیں کرے گا. خیر انشاءاللہ آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، کل اس کو بھی انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، کیونکہ وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.